کہ آج ہم 70ویں یوم آزادی منا رہے ہیں اور اس میں ان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ ملک مختلف قربانیوں کے بعد ظالم انگریزوں کے پنجے استبداد سے آزاد ہوا تھا، جنہوں نے ہمارے ملک میں آ کر اس ملک پہ قبضہ کیا تھا اور یہاں کی جنتا کو بہت دکھ دیا، لیکن یہاں کے بہادروں اور شورماؤں نے مل جل کر آزادی کی داغ بیل ڈالی اور اس کو اپنے خون سے سینچا، اور جس کے نتیجے میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج اس آزادی کی فصل ہم کاٹ رہے ہیں، لیکن ان بزرگوں کو، ان جوانوں کو، ان شورماؤں کو یاد نہ کرنا ناانصافی کی بات ہوگی۔ اس ملک میں سب سے پہلے جن لوگوں نے آزادی کی شمع روشن کی اور اس کے پیچھے اپنی توانائیاں لگائیں، اس میں اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان پیش تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حیدر علی خان، ٹیپو سلطان، یہ دکن کے بہادر تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں سے لوہا لیا اور انہوں ناکوں چلے چبوائے۔ بنگال میں سراج الدولہ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، اور ایک سلسلہ بہت بڑے اللہ کے اولیاء اور صالحین کا تھا جنہوں نے ملک میں جگہ جگہ آزادی کی جوت جلائی۔ سید احمد بریلوی، مولانا اسماعیل دہلوی، اور اس کے بعد ولایت علی صادق پوری، عنایت علی صادق پوری پٹنہ بہار کے یہ دیارے تھے جن کے گھروں کو انگریزوں نے بلڈوزر چلا کے گرا دیا۔ اور یہ بہت لمبے، آپ کتاب اگر پڑھیں اور انڈین مسلم جو WW ہنٹر کی ہے تو اس نے لکھا کہ وہابی مومنٹ نے سب سے زیادہ انگریزوں کو تکلیف میں ڈالا، ان کو پریشان کیا، ان کی انرجی برباد کی، اس لیے ان کے بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، بہت ساری تکلیفیں دی گئیں۔ الغرض جو ملک کے پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پورے ہندوستان کی جو کوشش ہے آزادی کے لیے، اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ولایت پوری خاندان کی کوششوں کو رکھ دیا جائے تو صادق پور کا جو خاندان ہے اس کی قربانیاں بھاری پڑ جائیں گی، اس کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ عالم فاضل لوگ تھے، قرآن و سنت کے ماننے والے تھے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے۔ اس ملک میں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ابھی حال ہی میں ایک مجاہد آزادی کا انتقال ہوا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، مولانا عبدالقیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی سدھارتھ نگر سے تعلق رکھنے والے تھے، اور انہوں نے جو ہے آزادی میں حصہ لیا۔ ایسے بہت سارے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اور تاریخ ہماری الحمدللہ بڑی روشن ہے، قابل فخر ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیں اچھی طرح سے اس کو بتانا چاہیے۔ تو اس ملک میں آزادی سب کی مشترکہ جدوجہد سے ہوئی ہے، اور مسلمان الحمدللہ اس میں پیش تھے، اور آج بھی مسلمان ملک کی ترقی کا اہم ترین حصہ ہیں۔ ملک میں مسلمان تعلیم کے میدان میں ہو یا ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، یا ہمارے جو تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ کامیاب بزنس مین ہیں، یہاں ٹیکس ادا کرنے والے اور ہر طریقے سے ملک کے قانون کی رعایت کرنے والے اور اس کی ترقی میں حصے دار ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس ہندوستان میں ہمارا پورا حصہ ہے۔ جس طرح اس کی آزادی میں حصہ رہا، اسی طرح آج اس کی تعمیر اور ترقی میں بھی ہمارا حصہ ہے، اور مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اور پورے فخر کے ساتھ ہندوستان میں جینا چاہیے۔ الحمدللہ جو بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو آج جو ٹیررزم کا ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے، اور اس سے کچھ لوگ، سارے لوگ نہیں، ہندوستان کی پوری جنتا نہیں بلکہ کچھ لوگ جو ہے مسلمانوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی زیادتی ہے، یہ ان کا ظلم ہے، اور
یہ بات جو ہے کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی جو اسلامی دھرم ہے یا کوئی بھی دھرم جو دہشت گردی کو جو ہے فروغ دینے میں حصے دار نہیں ہے، اور اس کا دھرموں سے تعلق نہیں ہے، اس کا بگڑے ہوئے ذہنوں سے تعلق ہے۔ اور بگڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہر یونٹی میں پائے جاتے ہیں، اور کسی قوم کے ساتھ یا جو ہے کسی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا بھی ذہن بگڑ جائے وہ اس طرح کام کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم جو ہے یہ آزادی منا رہے ہیں، اور اس میں ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کل بھی پوری کرتا رہا ہے، آج بھی پوری کرے گا، اور بعد میں بھی جو آنے والا وقت ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے الحمدللہ، بہت اچھے طریقے سے ترقی کے راستے پر جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن، خوشحالی اور برکتوں سے بھر دے، اور یہاں کے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ امن کے راستے پر ملک کی جنتا کو لے چلیں، ترقی اور خوشحالی کے راستے پر ملک کی جنتا کو لے چلیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔